بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 سال ایک طویل وقت ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ اپنوں سے دور گزرا ہو۔ عبیرہ نے جب لاہور ایئرپورٹ پر قدم رکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ 5 برسوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا، اور وہ خود بھی اب وہی شوخ اور چنچل عبیرہ نہیں رہی تھی جو کبھی ضد کر کے اسکول چھوڑ دیا کرتی تھی یا جو ہر بات پر ہنستی تھی۔ اب وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر تھی، مضبوط، سنجیدہ اور تھوڑا سا تھکا ہوا چہرہ لیے۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنے ابو کو باہر کھڑا دیکھا، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح سفید شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی، تو وہ ساری سنجیدگی پگھل گئی۔ وہ دوڑ کر ان کے گلے لگی اور جیسے برسوں کی تھکن اسی لمحے میں بہہ گئی۔ گھر پہنچتے ہی ماں، بھائی، کزن سب کا شور تھا۔ وہی گھر تھا، وہی لوگ، وہی محبت، مگر سب میں کچھ نہ کچھ نیا تھا۔ امی کے بالوں میں تھوڑی چاندی آ گئی تھی، چھوٹا بھائی اب جوان ہو گیا تھا، اور وہ کزنز جن کے ساتھ عبیرہ کی ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی اب اس سے شرماتے ہوئے مل رہے تھے۔ دادوں کی طبیعت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن تائی اماں نے اب بھی وہی رویہ رکھا جو بچپن میں تھا، ٹھنڈا، بے رنگ اور فاصلہ رکھنے والا۔ شام تک عبیرہ تھک چکی تھی مگر دل خوش تھا۔ ایک سکون تھا جو صرف گھر کی دیواریں دیتی ہیں۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں لیٹی تو برسوں کی پرانی یادوں کے ساتھ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح عبیرہ فجر کے بعد ہی جاگ گئی۔ نیند پوری نہیں ہوئی تھی مگر دل بے چین سا تھا۔ ابو بھی جاگ چکے تھے اور ان کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے واک پر جایا کرتے تھے۔ آج پہلی بار عبیرہ بھی ان کے ساتھ جانے والی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں پارک کی طرف روانہ ہو گئے۔ مارننگ واک کے دوران دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ کبھی کبھار ابو کچھ کہتے، کبھی عبیرہ کوئی بات چھیڑتی، مگر اصل گفتگو تو خاموشی میں ہو رہی تھی۔ وہ محبت جو لفظوں سے نہیں بلکہ ساتھ چلنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ پارک کے ایک کونے سے دور ایک بڑی سی عمارت نظر آ رہی تھی، سیاہ، پراسرار اور خاموش، جیسے کوئی راز چھپائے بیٹھی ہو۔ عبیرہ نے تھوڑا چھپ کر اسے غور سے دیکھا۔ وہ عمارت باقی سب سے الگ تھی۔ اس کے گرد کوئی زندگی نہ تھی، نہ روشنی نہ رنگ، بس ایک بوجھ سا تھا جو دور سے بھی محسوس ہوتا تھا۔ ابو، وہ کون سی جگہ ہے؟ عبیرہ نے آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ ابو نے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی۔ وہ سیاہ حویلی ہے۔ عبیرہ کی دلچسپی بڑھ گئی۔ سیاہ حویلی؟ ہاں، پرانی ہے بہت، گاؤں کے باہر ہے، مگر بڑی ہے اس لیے یہاں سے بھی صاف نظر آتی ہے۔ ابو نے ہلکے لہجے میں جواب دیا، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ پہلے ایک خاندان رہتا تھا وہاں، برسوں پہلے کی بات ہے۔ ایک رات سب کا قتل ہو گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد سے وہ حویلی بند پڑی ہے، کوئی وہاں جاتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ عبیرہ نے بے یقینی سے سنا۔ واقعی؟ ابو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عبیرہ کی نظریں اس حویلی پر ٹک گئیں۔ اسے وہ حویلی عجیب حد تک اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو، جیسے وہ اس کے بچپن کا کوئی چھپا ہوا راز ہو جسے وہ بھول چکی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کھڑی ہو اور سیدھی اسی طرف چل دے، پر اس نے خود پر قابو پایا۔ پارک کی وہ صبح جیسے عبیرہ کے دل میں ایک بیج ہو گئی تھی۔ وہ سیاہ حویلی کی جھلک، وہ پراسراریت، ابو کے لفظوں میں چھپا خوف، سب نے مل کر اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ شام کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، تب بھی وہی سیاہ عمارت اس کے ذہن میں تھی۔ کتنا عجیب ہے انسان، کبھی کبھار ان چیزوں کی طرف کھنچ جاتا ہے جن سے اسے ڈرنا چاہیے۔ لیکن عبیرہ کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جہاں سب رک جاتے تھے وہیں سے وہ شروع کرتی تھی۔ رات کے کھانے پر جب سب اکٹھے تھے، باتوں باتوں میں عبیرہ نے ایک بار پھر حویلی کا ذکر چھیڑ دیا۔ ابو، وہ سیاہ حویلی واقعی کتنی دور ہے یہاں سے؟ ابو نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بیٹا، کم از کم 5 کلومیٹر تو ہوگی، گاؤں کے دوسرے سرے پر ہے، لیکن اونچائی پر ہونے کی وجہ سے یہاں سے صاف دکھائی دیتی ہے۔ تائی اماں نے ناپسندیدگی سے ہنکارا بھرا۔ وہ حویلی؟ اس کا تو نام بھی نہ لیا کرو، اللہ کی پناہ، نہ جانے کیا کیا قصے سنے ہیں اس کے بارے میں۔ ابو نے سر ہلایا۔ قصے تو بہت ہیں اور کچھ سچ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ایک بات طے ہے، وہ جگہ خوش قسمت نہیں ہے۔ جس خاندان کی وہ حویلی تھی وہ بہت امیر اور پر اثر تھے، لیکن ایک رات جو ان کے گھر میں ہوا وہ تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ عبیرہ نے تھوڑا سا جھک کر سنا۔ کیا ہوا تھا؟ ابو نے چمچ رکھ کر بات جاری رکھی۔ قتل، پورے خاندان کا قتل، بچے بڑے سب، اور نہ کوئی چوریاں ہوئی نہ کوئی ثبوت ملا۔ ایسا لگا جیسے کوئی سایہ آیا اور سب کو لے گیا۔ اس رات کے بعد وہاں کوئی نہیں گیا۔ کچھ لوگوں نے وہاں رہنے کی کوشش کی، لیکن یا تو وہ پاگل ہو گئے
یا پھر اگلے ہی دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے؟ عبیرہ کی نظریں جھکی رہیں مگر دل میں تجسس کا طوفان چل رہا تھا۔ رات دیر تک وہ سو نہ سکی۔ کھڑکی سے آتی ہوا، درختوں کی سرسراہٹ، سب کچھ پراسرار لگ رہا تھا۔ آخر کار وہ اٹھی، اپنی ڈائری کھولی اور ایک لائن لکھی، سیاہ حویلی، میں ضرور جاؤں گی۔ اگلے دن اس نے امی سے کہا کہ وہ کچھ چیزیں لینے بازار جانا چاہتی ہے۔ ابو آفس میں تھے اور چھوٹے بھائی کو اس نے باتوں میں لگا کر ٹال دیا۔ ڈرائیور سے بھی کہا کہ آج نہیں، وہ خود جائے گی۔ جیسے ہی وقت ملا وہ ابو کی گاڑی لے کر نکل پڑی۔ دل دھڑک رہا تھا لیکن آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ تھوڑا سا ٹائم لگا لیکن آخر کار وہ سیاہ حویلی کے سامنے موجود تھی۔ سامنے کھڑی حویلی ویسی ہی تھی جیسی اس نے دور سے دیکھی تھی، مگر قریب سے کہیں زیادہ پراسرار۔ بڑا سا گیٹ جس کی لوہے کی سلاخیں سیاہی مائل زنگ سے اٹی ہوئی تھیں، دیواروں پر کائی جمی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اندر کا لان اب بھی موجود تھا۔ سب کچھ کالا تھا، پودے، ان کے پتے، گملے، یہاں تک کہ گملوں میں موجود پانی بھی۔ لیکن ایک چیز بالکل صاف تھی، وہ تھا سوئمنگ پول، نیلا، چمکتا ہوا، بے حد صاف، جیسے کسی نے اسے ابھی ابھی صاف کیا ہو۔ عبیرہ نے حیرانی سے اس پول کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باقی سب کچھ اس قدر مردہ کیوں ہے اور صرف یہ پانی ہی زندہ کیوں لگ رہا ہے۔ تجسس سے مجبور ہو کر اس نے پاس پڑے چھوٹے پتھر اٹھائے اور پورے زور سے انہیں پانی میں پھینکا۔ 1، 2، پھر 3۔ پانی میں چھینٹے اٹھے، گونج پیدا ہوئی اور پھر خاموشی۔ کچھ لمحوں بعد اسے محسوس ہوا کہ جیسے سامنے کوئی سایہ حرکت کر رہا ہو۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تو ایک شخص نظر آیا، مکمل کالا لباس، چہرہ ڈھکا ہوا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، نیلی، چمکتی ہوئی اور غیر فطری حد تک گہری۔ وہ آنکھیں سیدھی عبیرہ کو گھور رہی تھیں۔ عبیرہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ پھر ایک جھٹکے سے وہ مڑی، گاڑی کی طرف دوڑی اور دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس بے ترتیب ہو رہی تھی، مگر کسی نہ کسی طرح اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گئی۔ دل کے اندر ایک خوف بیٹھ چکا تھا، لیکن ساتھ ہی وہی سوال بھی گونج رہا تھا، وہ کون تھا؟ عبیرہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ امی نے 1-2 بار پوچھا بھی کہ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اس نے بس مسکرا کر کہا، تھوڑا سر درد ہے، سونا ہے۔ مگر وہ سوئی نہیں، بس چھت کو گھورتی رہی۔ اگلے دن کی صبح معمول کے مطابق شروع ہوئی۔ ناشتہ کیا، سب سے ہلکی پھلکی باتیں کیں، چھوٹے بھائی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، دادوں کے پاؤں دبائے، تائی اماں کو سلام کیا۔ وہ جانتی تھی کہ تائی اماں کو اس کا یہ شوخ انداز کبھی پسند نہیں آیا۔ بچپن سے انہیں لگتا تھا کہ عبیرہ زیادہ کھلکھلا کر ہنستی ہے، زیادہ بولتی ہے، لڑکوں جیسے انداز ہیں اس کے، اور اب بھی ان کے ماتھے پر وہی شکنیں تھیں۔ جب عبیرہ نے کہا، امی میں تھوڑی شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، ابو کی گاڑی لے لوں؟ تائی اماں نے فوراً اعتراض کیا، تنہا لڑکی گاڑی لے کر کہاں کہاں پھرے گی؟ لیکن صوبیہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح بیٹی کا ساتھ دیا۔ بڑی ہو گئی ہے، ڈاکٹر بن گئی ہے، ذمہ دار بھی ہے، شاپنگ کے لیے ہی جا رہی ہے، کوئی غلط جگہ تو نہیں؟ ابو نے بھی برا نہ منایا، بلکہ چابی تھماتے ہوئے مسکرا کر کہا، واپس آتے ہوئے آئس کریم لیتی آنا، تمہاری ماں کا دل کر رہا تھا۔ سب نے ہنسی میں بات ٹال دی مگر عبیرہ کے دل میں وہ حویلی اب بھی دھڑک رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جیسے اس کے چہرے سے سب ہنسی اتر گئی۔ سفر کے دوران وہ بار بار پیچھے دیکھتی، کہیں کوئی گاڑی پیچھا تو نہیں کر رہی، کہیں کسی کو شک تو نہیں ہو گیا، مگر ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے دوبارہ وہی نیلی آنکھوں والا منظر یاد کیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر قدم پیچھے نہ ہوئے۔ گیٹ پر اب بھی کوئی تالا نہیں تھا، بس وہ جمی ہوئی زنگ آلود سلاخیں جیسے خود ہی کسی قفل کا کام دے رہی تھی۔ اس نے گیٹ کو ہلایا، نرم سی چرچراہٹ ہوئی مگر وہ نہ کھلا۔ اب کی بار اس نے ایک بار پھر اندر جھانکا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، ایک تصویر لینے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی کیمرہ آن کیا اسکرین سیاہ ہو گئی۔ ایک عجیب سی خرابی آئی اور موبائل بند ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر موبائل کو جیب میں رکھا اور پھر نظریں دوڑائیں، لیکن اس بار بھی کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی نیلی آنکھیں نہیں تھیں، سب کچھ خاموش، ساکت۔ سب سے پہلے تو وہ لان کے پودوں کو دیکھنے لگی۔ پتے مکمل سیاہ تھے، جیسے کسی نے ان پر کالا رنگ پھیر دیا ہو، لیکن قریب سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ قدرتی رنگ نہیں تھا بلکہ واقعی انہی کا اصل رنگ تھا۔ نہ صرف پتے بلکہ تنا اور شاخیں بھی سیاہی مائل تھیں، گملے بھی سیاہ تھے، اور ان میں موجود پانی بدبودار نہیں مگر مکمل کالا تھا، جیسے کسی نے روشنائی بھر دی ہو۔ عبیرہ کی نظر پھر سوئمنگ پول کی طرف گئی۔
صاف نیلا شفاف پانی جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے پول میں ہو۔ روشنی جب پانی پر پڑتی تو وہ چمکتا جیسے اندر سے کوئی روشنی پھوٹ رہی ہو۔ یہ تضاد ناقابل فہم تھا۔ اتنے سیاہ ماحول میں یہ نیلا پانی ایک راز کی طرح لگتا تھا۔ اس نے گیٹ کے پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا، اسے ہاتھ میں تولتے ہوئے پول کی طرف پھینکا۔ پتھر نے پانی میں چھپاک کی آواز پیدا کی اور لہریں بنتی گئیں۔ عبیرہ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہ گئی جیسے کسی رد عمل کا انتظار ہو۔ پھر اس نے دوسرا پتھر پھینکا، پھر تیسرا، پھر ایک دم جیسے کچھ ہلا ہو۔ پہلے تو اسے لگا شاید دھوپ کا دھوکہ ہے، مگر نہیں، کچھ حرکت تھی۔ سوئمنگ پول کے پیچھے درختوں کے سائے میں کچھ لمحے کے لیے کوئی جھلک نظر آئی۔ عبیرہ کی سانس تھم گئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور پھر وہ سامنے آیا۔ سیاہ لباس میں ملبوس ایک بلند قامت شخص، وہی نیلی، وہی پراسرار، وہی گرفت کرنے والی آنکھیں۔ وہ آنکھیں جیسے سیدھی عبیرہ کی روح میں گھس رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی، جیسے زمین سے چپک گئی ہو۔ وہ شخص بالکل ساکت کھڑا تھا اور بس اسے گھور رہا تھا۔ آنکھوں میں نہ خشم نہ نرمی، صرف ایک غیر انسانی خاموشی تھی۔ عبیرہ کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ سارا اعتماد، وہ تجسس جو اسے یہاں کھینچ لایا تھا، ایک لمحے میں ڈگمگا گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، اور اس نے مڑ کر تیزی سے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ کھولا، اندر گھسی اور کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک بار اس نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہ شخص اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ حرکت نہیں کی تھی، مگر آنکھیں اب بھی اس کا پیچھا کر رہی تھی، جیسے نظروں کے دھاگے اب بھی جڑے ہوئے ہوں۔ راستے میں وہ کچھ نہیں بولی، نہ کچھ سوچ پائی۔ ذہن میں بس وہ ایک ہی منظر چلتا رہا، سیاہ لباس، نیلی آنکھیں اور وہ ساکت خاموشی جو کسی چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے نظریں چرا لی۔ امی نے کچھ پوچھا تو کہا، بس تھک گئی ہوں، آرام کرنا ہے۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا، پردے گرائے اور بستر پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو وہی نیلی روشنی دکھائی دیتی۔ وہ جانتی تھی یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اور یہ بھی کہ معاملہ اب محض تجسس کا نہیں رہا۔ وہ کچھ تھا، یا کوئی جو اس حویلی کا حصہ تھا، یا شاید اس کا نگہبان۔ عبیرہ کا دل کہتا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے، کچھ اور ہے جو سامنے آنا باقی ہے، مگر ایک بات طے تھی، وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سارا دن وہ اس کیفیت میں رہی جیسے کوئی انجانی گرفت اسے جکڑے بیٹھی ہو۔ اس رات اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ امی نے کئی بار بلایا، مگر اس نے بہانہ بنایا، امی بس تھوڑا سر درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ امی دروازے تک آئیں، دبے لہجے میں کہا، بیٹا کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دینا، اور پھر واپس چلی گئیں۔ عبیرہ نے کمبل اوڑھ لیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر بار آنکھ بند کرتی تو وہی آنکھیں سامنے آ جاتی، نیلی، گہری اور بے حد جان لیوا، جیسے وہ بس اسے دیکھنے کے لیے موجود تھیں، جیسے ان آنکھوں کا مقصد ہی اسے دیکھنا ہو، اور یہ بات اسے اندر تک ہلا دیتی تھی۔ رات کے کسی پہر وہ نیند اور جاگنے کے درمیان تھی، جب کھڑکی کے پردے ہلکے سے سرکے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا، اور ساتھ ہی کسی کا موجودگی کا وہی پرانا احساس بھی، مگر اس بار کوئی نظر نہ آیا، کوئی آواز نہ آئی۔ بس کمرے کا ماحول اچانک بوجھل ہو گیا، دل دھڑکنے لگا، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، اور اس نے کمبل کو اور سختی سے خود پر لپیٹ لیا۔ صبح کی روشنی کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تو جسم میں بوجھ محسوس ہو رہا تھا، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقے نمودار ہو چکے تھے۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ خود بھی چونک گئی۔ ایک ہی دن میں وہ اتنی بدلی کیوں لگ رہی تھی، جیسے کوئی سایہ اس پر چھا چکا ہو۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ چھوٹا بھائی حسب معمول چہک رہا تھا، دادو خاموشی سے چائے پی رہی تھی، اور تائی اماں اب بھی اس پر وہی تنقیدی نظر ڈال رہی تھی۔ امی نے آہستہ سے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لگ رہا ہے جیسے بخار ہو۔ عبیرہ نے سر ہلا کر کہا، نہیں امی، بس تھوڑا نڈھال ہوں، شاید تھکن ہے۔ ابو نے بھی نظر بھر کر دیکھا، آرام کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں رہو، سکون کرو۔ عبیرہ نے اسبات میں سر ہلا دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سکون اب اس کے نصیب میں نہیں رہا۔ کچھ تھا جو اسے اپنی طرف بلا رہا تھا، اور اب اس کے اندر وہ اضطراب پلنے لگا تھا جسے دبانا آسان نہیں تھا۔ سارا دن وہ کسی گمسم حالت میں گھومتی رہی، کوئی بات کرتی تو جواب دیتے ہوئے بھی نظر کہیں اور ہوتی، اور جب کوئی کچھ نہ کہتا تو وہ خود ہی کسی سوچ میں گم ہو جاتی۔ چھوٹے کزنز نے اسے گھیر کر کہا، عبیرہ آپی، آپ پہلے جیسی نہیں رہیں، اب تو آپ ہنستی بھی نہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کی کوشش کی، مگر وہ نکلی سی تھی۔ بچوں نے پہچان لیا اور وہ بھی چپ ہو گئے۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے کھڑکی کے پردے دوبارہ بند کیے
اس نے موبائل نکالا، پچھلے دن کی لوکیشن دوبارہ چیک کی۔ تصاویر تو بن نہیں سکی تھیں، مگر اس کے ذہن میں وہ تمام مناظر نقش ہو چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص یا سایہ یا جو کچھ بھی وہ تھا، وہ بس اتفاقیہ وہاں نہیں تھا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ ابیرہ آئے گی، وہ اسے پہلے سے جانتا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ امی تھیں اور ہاتھ میں ایک تھرمامیٹر اور دوا کا گلاس لیے۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں، چیک کرو۔ ابیرہ نے بنا کچھ کہے تھرمامیٹر منہ میں رکھا۔ چند لمحے بعد جب پارا دیکھا گیا تو واقعی بخار تھا، 100۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ تھکن کی وجہ سے ہے، مگر ابیرہ جانتی تھی کہ یہ صرف تھکن نہیں، یہ اس خوف کی پہلی لہر ہے جو اس کی ہڈیوں میں بس چکا ہے۔ امی نے دوا پلائی، پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں اور کچھ دیر ساتھ ہی بیٹھی رہیں۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں جانے لگی، امی نے ماتھے پر پیار کیا اور آہستہ سے دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ ابیرہ آہستہ سے کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دل اب بھی بے چین تھا، مگر جسم نے ہار مان لی تھی۔ وہ نیند میں چلی گئی، مگر وہ نیلی آنکھیں اس کے خوابوں میں اتر آئیں، اور اس بار وہ زیادہ قریب، زیادہ واضح اور زیادہ خطرناک انداز میں تھی۔ گھر میں خاموشی کا ماحول چند دنوں میں معمول بن گیا تھا۔ ابیرہ کی خاموشی، اس کی بدلتی طبیعت اور الجھی ہوئی کیفیت سب محسوس کر رہے تھے، مگر کسی نے کھل کر کچھ نہ پوچھا۔ وہ اپنی حالت کو ایک معمولی بیماری کا نام دے کر بات ختم کر دیتی، اور سب اس بات پر یقین بھی کر لیتے۔ صوبیہ بیگم جانتی تھیں کہ بیٹی کے اندر کچھ پل رہا ہے، مگر جب وہ خود کچھ نہ کہے تو ماں بھی بس دعاؤں تک محدود ہو جاتی ہے۔ انہی دنوں ایک شام ابو نے اعلان کیا کہ ان کے پرانے بزنس پارٹنر جناب سلیم قریشی صاحب اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ایک غیر متوقع بات تھی، کم از کم ابیرہ کے لیے، جو ابھی بھی اپنی الجھنوں سے پوری طرح نکلی نہیں تھی۔ مگر گھر کی فضا اچانک بدل گئی۔ سب نے اس خوشخبری کو خوش دلی سے لیا۔ تائی اماں نے فوری طور پر کہا، الحمدللہ، کوئی اچھی خبر تو آئی۔ دادوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی کا گھر بس جائے، یہی دعا ہے۔ ابیرہ نے پہلی بار اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہا، نہ اعتراض کیا، نہ حیرانی ظاہر کی، بس چپ چاپ سب سنا، جیسے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ امی نے بھی نرم لہجے میں پوچھا، بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ سلیم صاحب بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے بیٹے کا نام شاہ میر ہے، دبئی میں بزنس سنبھال رہے ہیں۔ ابیرہ نے بس اتنا کہا، اگر آپ لوگوں کو مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جملہ گھر کے ہر فرد کے لیے سکون کا باعث تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی خاموشی صرف ابیرہ کی اپنی تھی۔ چند دن بعد سلیم صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں، بلکہ صرف خاندان کی خواتین کے ساتھ رشتہ لے کر آئے۔ انہوں نے معذرت کی کہ شاہ میر فلائٹ کی وجہ سے وقت پر نہیں پہنچ سکے، مگر وہ نکاح سے پہلے ایک ملاقات کا انتظام ضرور کریں گے۔ ان کا انداز باوقار تھا، اور بات چیت کے دوران کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو قابل اعتراض ہو۔ ابیرہ کے ابو نے خوش دلی سے ان کی بات سنی، اور صوبیہ بیگم نے بھی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سب باتوں میں شرکت کی۔ جب سب باتیں طے ہو گئیں تو بات نکاح کی تاریخ پر آ گئی۔ وہ طے پایا کہ اگلے ماہ نکاح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد شاہ میر ابیرہ کو دبئی لے جائے گا۔ ان سب باتوں میں ابیرہ ایک طرف بیٹھی تھی، جیسے ان سب سے الگ ہو۔ وہ سب کی مسکراہٹوں کا حصہ بننے کی کوشش کرتی، مگر اس کے چہرے پر اب وہ پہلی والی چمک نہیں رہی تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو بے اختیار آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا۔ کیا واقعی وہ شادی کے لیے تیار ہے؟ کیا اس کا دل کسی دوسرے انسان کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے؟ وہ شاہ میر کو جانتی تک نہیں تھی، نہ دیکھا تھا، نہ بات کی تھی۔ اس کے ذہن میں اب بھی وہی نیلی آنکھیں بسی ہوئی تھیں، جن کا کوئی نام، کوئی شناخت نہیں تھی۔ اس رات وہ لیٹی تو دل میں عجیب سا خلا تھا، جیسے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، بس بہاؤ کے ساتھ بہتی جا رہی ہے، جیسے وہ زندگی کی کہانی کا ایک کردار ہے جو خود اپنا مکالمہ نہیں لکھ رہی، بلکہ بس وہی بول رہی ہے جو دوسرے لکھ رہے ہیں۔ نیند کے جھونکے آتے گئے اور اس کے دماغ میں سوالات کی لہریں بہتی رہیں۔ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیا شاہ میر وہ شخص ہو سکتا ہے جو اسے اس خوف سے نکال سکے، یا وہ بھی ایک اور کفر بن جائے گا اس کے اندر پہلے سے موجود اسرار پر؟ مگر صبح تک وہ خود کو یہی سمجھاتی رہی کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، کم از کم سب خوش ہیں، امی ابو مطمئن ہیں، اور شاید وقت کے ساتھ وہ خود بھی اس فیصلے کو دل سے قبول کر لے۔ مگر اس کا دل جانتا تھا کہ ایک باب ابھی بھی کھلا ہے، وہ سیاہ حویلی، وہ نیلی آنکھیں، اور وہ سناٹا جو اب بھی اس کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کچن میں مہندی کے آرڈرز کی باتیں ہو رہی تھیں، ڈرائنگ روم میں ملبوسات کے رنگوں پر بحث چل رہی تھی، اور ابیرہ کے کمرے میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ڈریس یا جولری آزمانے آ رہا تھا۔
سب کو یہ لگ رہا تھا کہ عبیرہ مطمئن ہے، خوش ہے اور دل سے اس رشتے کو قبول کر چکی ہے۔ وہ بھی باہر سے خود کو معمول کے مطابق ظاہر کرتی، مسکراتی، تصاویر کھنچواتی اور سب کی باتوں میں شریک رہتی، مگر اندر ایک نہ ختم ہونے والی خلش باقی تھی۔ اس رات بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ امی تھک ہار کر سو چکی تھی، ابو کی طبیعت کچھ دنوں سے نزلہ زکام کی وجہ سے ڈھیلی تھی، وہ بھی جلدی لیٹ گئے۔ عبیرہ نے کچھ دیر موبائل پر وقت گزارا، پھر بستر پر لیٹ گئی۔ رات کی ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، کمرے کا پنکھا چل رہا تھا، روشنی مدھم تھی مگر ماحول میں کچھ عجیب سا بوجھ تھا۔ پہلے پہل تو سب نارمل لگا، مگر آدھی رات کو جیسے کچھ پلٹا۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، ایک دم مکمل اندھیرا چھا گیا، پنکھا رک گیا، ہوا کی روانی تھم گئی اور چند لمحوں بعد ایک زوردار آندھی کا شور سنائی دینے لگا۔ کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں، جیسے کوئی باہر سے انہیں زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہو۔ عبیرہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ باہر کہیں دور بجلی کڑکی اور اس لمحے کمرہ لمحاتی روشنی سے چمکا۔ اس چمک میں عبیرہ نے کھڑکی کے پردے کے پیچھے کچھ دیکھا، ایک سایہ، بلند قامت، خاموش اور خوفناک حد تک ساکت۔ وہ فوراً چیخنے ہی والی تھی کہ اگلے لمحے کمرے کے بیچوں بیچ ایک دھواں سا اٹھا، جیسے کسی نے رات کی تاریکی کو مزید گہرا کر دیا ہو۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی تھی اور اسی دھند میں ایک روشنی چمکی، نیلی، تیز اور ناقابل برداشت۔ وہی آنکھیں، وہی نیلی چمک جو ایک بار پھر سامنے تھی۔ عبیرہ ساکت بیٹھی تھی، زبان بند، جسم بے جان سا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر ایک آواز گونجی، گھمبیر، سرد اور اتنی گہرائی سے بھری ہوئی کہ دل کی دھڑکن لمحے بھر کو تھم گئی۔ منع کر دو اس رشتے سے، لڑکی تم صرف میری ہو۔ یہ الفاظ کمرے میں گونجے نہیں بلکہ سیدھے اس کے ذہن میں اترے، جیسے کسی نے اس کے دماغ میں سانپ سا رینگتا ہوا کوئی جملہ ڈال دیا ہو۔ عبیرہ کا جسم سرد ہو چکا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا اور آنکھوں میں خوف۔ وہ چاہتی تھی کہ اٹھے، بھاگے، چیخے، مگر جسم نے جیسے جواب دے دیا تھا۔ پھر وہی آواز، جیسے ایک آخری سرگوشی، تم میری ہو، اور دھواں آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ آنکھیں بجھ گئیں، سایہ مٹ گیا اور کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ ہوا رک گئی، کھڑکیاں بند ہو گئیں اور اچانک پنکھا دوبارہ چلنے لگا، لائٹ واپس آ گئی، سب کچھ جیسے پہلے جیسا ہو گیا۔ لیکن عبیرہ ویسی نہیں رہی تھی، وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں آ چکی تھی۔ اس نے زور سے چیخ ماری، ایک ایسی چیخ جو گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر سارے کمروں میں گونج گئی۔ چند ہی لمحوں میں صوبیہ بیگم بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں، ان کے پیچھے ابو بھی گھبراہٹ کے عالم میں اندر آئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر ان کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ عبیرہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ زرد، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ صوبیہ بیگم نے فوراً اس کا ماتھا چھوا جو تپ رہا تھا۔ بخار ہو گیا ہے، بہت تیز ہے۔ انہوں نے ابو کی طرف دیکھا جو فوراً دوا لینے بھاگے۔ عبیرہ بس ایک ہی بات کہہ سکی، امی وہ آنکھیں۔ پھر اس کی آواز بند ہو گئی، اس کا جسم لڑکھڑا گیا اور وہ ماں کی گود میں گر گئی۔ صوبیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور آیات پڑھنے لگیں۔ دل اندر سے دہل رہا تھا مگر وہ اپنی بیٹی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ ابو دوا لے آئے، بخار کم کرنے والی دوائی دی گئی اور کچھ دیر بعد عبیرہ نیم بے ہوشی کی حالت میں نیند میں چلی گئی۔ صبح کی روشنی اس دن معمول سے کچھ مختلف تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے رات کی چیخ ابھی تک دیواروں میں گونج رہی ہو۔ صوبیہ بیگم فجر کے فوراً بعد سے جاگ رہی تھیں مگر ان کی نظریں بار بار گھڑی پر اور پھر دروازے کی طرف جاتیں۔ عبیرہ کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا اور اندر خاموشی تھی۔ ساری رات وہ اس کی پیشانی پر پٹھیاں رکھتی رہیں، قرآنی آیات پڑھتی رہیں اور دل سے ایک ہی دعا مانگتی رہیں کہ بیٹی کا بخار اتر جائے، خوف نکل جائے۔ ابو کچھ کہے بغیر کمرے میں آتے جاتے رہے۔ وہ کم بولنے والے آدمی تھے مگر چہرے پر چھائی سنجیدگی ہر بات کہہ دیتی تھی۔ رات ان کے لیے بھی آسان نہیں گزری تھی۔ بیٹی کو اس حالت میں دیکھنا، اس کی چیخ، لرزتا جسم اور پھر وہ لفظ جو اس نے کہے تھے، امی، وہ آنکھیں، یہ کوئی عام خواب نہیں لگتا تھا اور نہ ہی صرف بخار کا حملہ۔ کچھ تھا جو ان کے فہم سے باہر تھا۔ عبیرہ گہری نیند میں تھی، جسم پسینے سے بھیگا ہوا اور چہرہ زرد۔ خواب میں وہ بار بار کسی کو آواز دیتی، کبھی خوف سے سمٹتی، کبھی کچھ کہتی جو صاف سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کی سانسیں کبھی تیز ہو جاتیں، کبھی ہلکی ہو جاتیں۔ صوبیہ بیگم نے اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بار بار سورہ یاسین پڑھ کر پھونکا۔
دل میں خوف تھا کہ کہیں یہ بیماری صرف جسمانی نہ ہو۔ دوپہر کے قریب بخار قدرے کم ہونے لگا۔ وہ نیم غنودگی سے بیدار ہوئی تو کمرے میں دھوپ کا ایک نرم سا ٹکڑا آ کر اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو امی کو پاس بیٹھے پایا۔ امی نے فوراً اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، نرمی سے مسکرائیں، مگر آنکھوں میں وہی فکر چھپی تھی جو ماں کو بیٹی کی خاموشی سے بھی دکھائی دے جاتی ہے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ صوبیہ بیگم نے آہستہ سے پوچھا۔ عبیرہ نے دھیرے سے سر ہلایا مگر آواز نہ نکلی۔ اس کے لبوں پر ایک لرزتا ہوا سوال چھپا ہوا تھا جو وہ خود سے بھی پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر وہ بولی مدھم کمزور سی آواز میں، امی آپ نے سنی تھی نا میری چیخ؟ صوبیہ بیگم کا دل دھڑکا مگر چہرے پر نرمی برقرار رکھتے ہوئے وہ بولی، ہاں بیٹا، ہم دونوں دوڑ کر آئے تھے، تم بہت ڈری ہوئی تھی، تیز بخار تھا۔ میں نے کچھ دیکھا تھا۔ وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ صوبیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پریشان مت ہو، کبھی کبھار بخار میں عجیب خواب آتے ہیں، انسان ہوش میں آتا ہے تو سب دھندلا لگتا ہے۔ لیکن عبیرہ جانتی تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ وہ ہوا، وہ بجلی کی کڑک، وہ آنکھیں، وہ آواز، یہ سب کچھ ایسا نہیں تھا جو صرف بخار کی حالت میں ہو جائے۔ اس کے اندر ایک دھڑکا باقی تھا، ایک لرزتا ہوا یقین کہ وہ کوئی سایہ نہیں تھا، وہ کوئی خیال نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جسے وہ الفاظ میں نہیں ڈھال سکتی۔ اگلے 2 دن وہ بستر تک محدود رہی۔ والدین نے اس کے لیے ہر ممکن سکون کا بندوبست کیا، گھر والوں کو سمجھایا کہ بخار تھا، تھکن تھی، کچھ نہیں ہوا، بس آرام کی ضرورت ہے۔ کزنس بھی چپ چاپ ہو گئے تھے، جو پہلے ہر وقت عبیرہ کے کمرے میں آ کر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اب صرف باہر سے پوچھتے، آپی کی طبیعت کیسی ہے؟ تائی اماں نے کچھ دیر بعد آ کر آہستہ سے کہا، کبھی کبھی یہ جو لڑکیاں ضدی اور بے پرواہ ہوتی ہیں وہ ایسی ہی چیزوں کا سامنا کرتی ہیں۔ یہ سب نظر لگنے والی باتیں نہیں ہوتیں، کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ صوبیہ بیگم نے نرمی سے جواب دیا، اللہ بہتر جانتا ہے، بس دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ رات کو جب سب سو گئے، عبیرہ ایک بار پھر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ باہر آسمان صاف تھا، چاند آدھا تھا اور ہوا میں ایک خاموشی سی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہاں کوئی جواب ہو۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ چیخ کر پوچھے، تم کون ہو اور میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مگر وہ جانتی تھی یہ سوال اب اندر کا ہے، یہ جنگ اب اس کی اپنی ہے۔ اس نے کھڑکی بند کی، پردہ گرا دیا اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ نیند اس رات بھی آئی مگر پرسکون نہیں تھی۔ خواب میں وہ خود کو ایک بار پھر اسی سیاہ حویلی کے سامنے کھڑا پاتی ہے اور اس بار گیٹ آہستہ آہستہ خود بخود کھلتا ہے جیسے کسی نے دعوت دی ہو، اور وہ جانتی ہے کہ اب دروازہ کھل چکا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ گھر میں دوبارہ چہل پہل لوٹ آئی تھی۔ عبیرہ کا بخار جیسے ہی اترا، سب نے سکون کا سانس لیا۔ نکاح کی تاریخ اب بدلنے کا سوال ہی نہیں رہا تھا، سب کچھ طے تھا۔ کارڈز تقسیم ہو چکے تھے، مہمان آ رہے تھے، اور عبیرہ جو کبھی ہر تقریب کی جان ہوا کرتی تھی، اس بار بس سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ ہنستی تھی، تصویریں بھی کھنچواتی تھی، ہر رسم میں شامل ہوتی تھی، مگر اندر سے وہ خود کو الگ تھلگ محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ اپنے ہی نکاح کی تقریب میں ایک تماشائی ہو۔ نکاح کی صبح بہت خوبصورت تھی، کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، سفید اور گلابی رنگ کے جوڑے کمرے کی خوشبو میں مل کر ایک خاص سا ماحول بنا رہے تھے۔ میک اپ آرٹسٹ اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی، بال سنوارے جا رہے تھے، زیور پہنایا جا رہا تھا، مگر عبیرہ آئینے میں اپنے چہرے کو جیسے پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں جو کبھی زندگی سے چمکتی تھیں، اب جیسے کسی انجانے انتظار میں دھنس چکی تھیں۔ نکاح کی تقریب سادگی اور وقار سے ہوئی۔ خطبہ، دعا اور پھر قاضی صاحب کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے، قبول ہے؟ عبیرہ نے لبوں کو بھیگے ہوئے محسوس کیا، گلا خشک تھا، دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن آواز مضبوط نکلی، قبول ہے۔ 3 بار یہ لفظ اس کے وجود سے نکلے اور ایک رشتہ مکمل ہو گیا۔ شام ہوتے ہی اب سٹیج کا وقت تھا، دلہا کا داخلہ ہو چکا تھا، سب نگاہیں اب عبیرہ پر تھیں۔ اسے سٹیج پر لے جایا جا رہا تھا اور ہر طرف کیمرے، روشنی اور مسکراہٹیں تھیں۔ وہ سفید اور ہلکے گلابی لہنگے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں کوئی روشنی نہ تھی۔ سٹیج پر جیسے ہی وہ بیٹھنے لگی، پہلی بار اس نے اس شخص کو دیکھا جس سے نکاح ہوا تھا، اور اس کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھیں نیلی تھیں، وہی نیلی، وہی گہرائی، وہی گرفت جو اس نے حویلی میں دیکھی تھی، وہی چمک، وہی اجنبیت، اور وہی خاموش چیخ جو خوابوں میں اس کا پیچھا کرتی تھی۔ عبیرہ کے جسم سے جیسے خون کھنچ گیا،
ہاتھ یخ ہو گئے، لب تھر تھرا گئے۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی، نظریں ہٹانا چاہیں مگر ہٹ نہ سکی۔ وہ آنکھیں اسے واپس اسی سیاہ لمحے میں لے جا رہی تھیں جس سے وہ باہر آنا چاہتی تھی۔ صوبیہ بیگم تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ بیٹی کے چہرے کا رنگ دیکھ کر ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ قریب آ کر اس کے کان میں آہستہ سے کہا، بیٹا سب خیریت ہے؟ عبیرہ نے کچھ کہنا چاہا مگر لبوں سے کچھ نہ نکلا۔ پھر ماں کی نرمی نے جیسے ایک ہلکی سی پناہ دی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے خود کو یقین دلایا ہو کہ یہ سب ٹھیک ہے، وہ بس کسی وہم کا شکار ہے۔ شاید روشنی کا فرق ہے، شاید آنکھوں کا رنگ محض اتفاق ہے۔ صوبیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور کہا، اب تم رخصت ہونے والی ہو عبیرہ، دل سے قبول کر لو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارے ابو نے سب دیکھ بھال کر فیصلہ کیا ہے۔ عبیرہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ دل اب بھی لرز رہا تھا مگر اس نے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ کیمرے پھر سے متحرک ہو گئے، مہمانوں کی نظریں پلٹ آئیں اور سب نے ایک خوبصورت جوڑے کی تعریف شروع کر دی، مگر عبیرہ کے دل میں وہی ایک سوال گونج رہا تھا، کیا میں واقعی کسی انسان کے ساتھ بیٹھی ہوں؟ شام کے اندھیرے میں جب محفل ختم ہونے لگی، وہ لمحہ بھی قریب آ رہا تھا جب عبیرہ اپنے نئے سفر کی طرف روانہ ہونے والی تھی، مگر اس کے اندر جو سفر جاری تھا وہ کہیں زیادہ پراسرار، گہرا اور نامعلوم تھا، اور اس کی شروعات ان نیلی آنکھوں سے ہو چکی تھی۔ رخصتی کا لمحہ آیا تو ہر آنکھ نم تھی، مگر سب سے زیادہ خاموش عبیرہ تھی۔ صوبیہ بیگم اسے گلے لگا کر روئیں۔ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دیں اور آخر میں بس اتنا کہا، اللہ تمہیں سکون دے، خوش رکھے، جہاں رہو سلامت رہو۔ وہ سب کچھ سن رہی تھی، سب کچھ محسوس کر رہی تھی، مگر جیسے کسی دھند میں لپٹا ہوا منظر ہو، سب دھندلا، سب بوجھل۔ اسے سچ میں کچھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی اور دنیا کی طرف جا رہی ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا اور دل میں ایک غیر محسوس سا سوال ابھرا، کیا واقعی وہ لوٹے گی؟ گاڑی خاموشی سے شہر سے باہر نکل گئی، سڑکیں بدلتی گئیں، آبادی پیچھے رہ گئی اور رفتہ رفتہ منظر بدلنے لگا۔ درخت گھنے ہونے لگے، راستے ویران اور پرسکون۔ اسے بتایا گیا تھا کہ نکاح کے بعد کچھ دن وہ شہر سے باہر ایک پرائیویٹ پیلس میں رہیں گے۔ شوہر کے بزنس کے سلسلے میں یہ جگہ مخصوص تھی اور اب کچھ دنوں کے لیے ان کی خلوت کا مقام۔ جب گاڑی رکی، عبیرہ نے باہر جھانکا۔ سامنے واقعی ایک شاندار، وسیع و عریض محل کھڑا تھا، بلند دیواریں، قدیم طرز کی فن تعمیر اور ہر طرف خاموشی۔ یہ محل بے حد خوبصورت تھا مگر اس میں کچھ ایسی سنجیدگی تھی جو عبیرہ کو اجنبی لگی، جیسے خوبصورتی کے پیچھے کوئی بھید چھپا ہو۔ اسے اندر لے جایا گیا، خادمائیں استقبال کے لیے موجود تھیں، ہر چیز مکمل ترتیب میں، بے حد مہذب انداز میں۔ اسے ایک وسیع کمرے میں لے جایا گیا جہاں دیواریں سفید تھیں، پردے ہلکے نیلے اور سنہری رنگ کے، اور کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ لیکن ان سب کے بیچ عبیرہ کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ آنے والا ہو، جیسے کچھ سامنے آ جائے تو سب بدل جائے۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات اپنے سناٹے کے ساتھ کمرے میں اتر چکی تھی۔ عبیرہ نے دل پر جبر کر کے خود کو سنبھالا، کپڑے بدلے، آئینے کے سامنے خود کو دیکھا اور بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ سانسوں کی آواز بھی تیز محسوس ہونے لگی۔ پھر دروازہ کھلا، وہی شخص، وہی آنکھیں، وہی خاموش چال۔ عبیرہ ایک دم سیدھی ہو گئی، چہرے کا رنگ اڑ گیا، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا، دروازہ بند کیا اور چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ بولا، آواز گہری تھی مگر نرم، گھبراؤ نہیں، انسان ہوں میں، جن نہیں۔ عبیرہ کی سانس جیسے رک گئی ہو، وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص قریب آیا، ایک فاصلے پر رک کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم خوفزدہ ہو اور تمہیں اس سب میں بہت کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ وقت ہے تمہیں حقیقت بتانے کا۔ عبیرہ کچھ نہ بول سکی، جسم ساکت، ذہن الجھ گیا۔ وہ شخص، اب اس کا شوہر، بات جاری رکھتا گیا۔ تم نے جس حویلی کو دیکھا تھا وہ میری تھی، تم نے جس نیلی آنکھوں والے شخص کو دیکھا تھا وہ میں تھا۔ تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میں اس زندگی سے نکل سکتا ہوں جو میرے وجود پر مسلط تھی۔ عبیرہ کی آنکھوں میں خوف اور حیرت دونوں تیرنے لگے۔ وہ شخص اب ایک ایسی کہانی سنا رہا تھا جو حقیقت اور فسانے کی درمیانی لکیر پر چل رہی تھی۔ میرے باپ نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، اس نے ایک انسانی عورت کو نقصان پہنچایا اور اس کے بطن سے میں پیدا ہوا، آدھا انسان آدھا جن۔ میری زندگی ہمیشہ دو حصوں میں بٹی رہی۔ دنیا کے سامنے میں ایک انسان ہوں، مگر اندر ایک ایسا حصہ تھا جو انسانوں سے مختلف تھا۔
میں تمہیں پہلی بار اس دن سیاہ حویلی میں دیکھ کر چونکا۔ تم وہاں کیوں آئی؟ یہ سوال میں نے خود سے بھی پوچھا، مگر تمہارے اندر جو تجسس تھا وہی میری رہائی کی وجہ بن گیا۔ میں نے آقاؤں جنات کے سرداروں سے فریاد کی کہ مجھے اس عذاب سے نکالیں۔ میں انسانوں میں جینا چاہتا ہوں، مکمل انسان بننا چاہتا ہوں، اور انہوں نے میری ساری طاقتیں لے لیں۔ مجھے وہ سب کچھ چھوڑنا پڑا جو میرے وجود کا حصہ تھا، اور اب میں ایک مکمل انسان ہوں۔ عبیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر زبان پر الفاظ نہ آئے۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، بس یہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ سب عام نہیں تھا۔ وہ شخص آہستہ سے بولا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تمہاری مرضی ہے، اگر تم اس رشتے سے الگ ہونا چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی عبیرہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی جگہ ایک دھیمی سی روشنی نظر آئی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ سچ تھا، لیکن وہ جو چاہ رہا تھا وہ صرف ایک موقع تھا اپنے آپ کو ثابت کرنے کا۔ اور شاید عبیرہ کے دل کے اندر کہیں بہت گہرائی میں ایک ہلکی سی آواز آئی، یہ وہی آنکھیں ہیں، لیکن ان میں اب صرف گرفت نہیں، التجا بھی ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کسی بھید کے کھلنے کے بعد فضا پر چھا جاتی ہے۔ عبیرہ کی سانسیں تھمی ہوئی تھیں، ذہن سن اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب۔ وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے تک اس کا شوہر تھا اب ایک مکمل انکشاف کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ انسان تھا، لیکن وہ ہمیشہ سے صرف انسان نہیں رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، جیسے ہر لفظ کہنے سے پہلے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، میرا وجود کبھی مکمل نہیں رہا، میرا جنم ایک گناہ کی کوکھ سے ہوا۔ عبیرہ نے چونک کر دیکھا، وہ شخص اب دھیمے لہجے میں سچ کی پرتیں کھول رہا تھا، ایک ایک کر کے۔ میری ماں ایک انسان تھی، ایک خوبصورت معصوم عورت جو ایک اندھیرے میں لپٹی رات کو اس جنگل سے گزر رہی تھی جہاں میرے باپ کا قبیلہ تھا۔ میرے باپ نے اسے چھینا، روند ڈالا اور پھر بھول گیا، لیکن وہ بھول نہیں پائی۔ کچھ مہینوں بعد اس نے مجھے جنم دیا، ایسے وجود کو جو نہ مکمل انسان تھا نہ مکمل جن۔ میں بچپن سے ہی دونوں دنیاؤں کے درمیان بسا رہا، انسانوں کے بیچ رہ کر بھی الگ، جنات کی دنیا میں ہو کر بھی ناپسندیدہ۔ میرا ہر دن، ہر رات اس سوال میں گزرتی تھی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جاؤں گا۔ عبیرہ کی آنکھوں میں وہ پہلا دن گھومنے لگا جب اس نے سیاہ حویلی میں اس نیلی آنکھوں والے کو دیکھا تھا۔ وہ ایک جھلک، وہ ایک لمحہ، محض خوف نہیں تھا، اس میں کچھ ایسا تھا جو ابھی تک بے نام تھا، اور اب یہ سب کچھ ایک نیا رخ لے رہا تھا۔ جب میں جوان ہوا تو میرے اندر دو قوتیں پل رہی تھیں، ایک انسان کی نرم دلی، دوسری جنات کی سختی، ان کی جبلت، ان کی خواہشیں۔ میرا وجود بٹا ہوا تھا، میں انسانوں کی دنیا میں جینے کی خواہش رکھتا تھا، محبت چاہتا تھا، ایک عام سا گھر، ایک نارمل زندگی، لیکن میری آنکھوں کی چمک، میری باتوں کا انداز، میری خاموشی، سب کچھ لوگوں کو ڈرا دیتا تھا۔ تب میں نے اپنے باپ کے قبیلے کے سرداروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ میں نے کہا، مجھے رہائی دو، مجھے انسان بننے دو۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، ان کی دنیا میں طاقت سب کچھ ہے، اور انسان بننے کا مطلب تھا طاقت کھو دینا، وہ طاقت جو مجھے دوسرے سے مختلف بناتی تھی۔ مگر میں تھک چکا تھا، میں صرف ایک عام انسان بننا چاہتا تھا، صرف ایک عورت کی محبت میں پناہ لینا چاہتا تھا۔ عبیرہ نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی تھی جو درد سے جنم لیتی ہے اور سچائی سے نکھرتی ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا، تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی جو زندگی کی ضد میں جلتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اگر مجھے مکمل انسان بننا ہے تو اب یہی وقت ہے۔ میں نے وہ سب چھوڑ دیا، وہ طاقت، وہ حس، وہ سب کچھ جو میرے اندر جنات کا حصہ تھا۔ میں نے جنات کے سرداروں سے ایک آخری بار اجازت مانگی اور وہ مان گئے، مگر بدلے میں مجھے سب کچھ دینا پڑا۔ اب میں مکمل انسان ہوں، گوشت، خون، آنسو، درد، سب کچھ تمہاری طرح۔ اب میرے اندر نہ کوئی سایہ بچا ہے نہ کوئی قوت، میں ایک عام شخص ہوں جس نے ایک غیر معمولی ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عبیرہ کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے۔ یہ کہانی کسی دیوانے کی لگتی اگر وہ سب کچھ خود نہ دیکھ چکی ہوتی۔ وہ نیلی آنکھیں، وہ سایہ، وہ سرد ہوا، وہ آوازیں، یہ سب کچھ اب حقیقت بن چکا تھا۔ تمہیں حق ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اگر تمہیں خوف ہے، اگر تمہیں میری اصلیت سے نفرت ہے، مگر میں تم پر کوئی بوجھ نہیں بنوں گا۔ میں نے صرف ایک زندگی مانگی تھی، اور اگر وہ زندگی تمہارے بغیر ہے تو میں پھر بھی شکر گزار ہوں کہ کم از کم تمہارے سبب مجھے یہ موقع تو ملا۔ کمرے کی روشنی نرم تھی، باہر ہوا میں ہلکی سی سرگوشی، اور اندر دو وجودوں کے بیچ ایک خاموشی جو اب پہلے جیسی خوفناک نہیں تھی۔
وہ سچ جسے سننے کا ابیرہ کو ڈر تھا آج سامنے آ کر بے رحم نہیں لگا، بلکہ کچھ ہمدرد سا محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ الفاظ نہیں مل رہے تھے، لیکن دل میں جو لرز رہا تھا وہ اب خوف نہیں، ایک نئے احساس کی دھڑکن تھی۔ اور شاید پہلی بار ابیرہ کو لگا کہ اس کی زندگی کی کہانی محض اس کی اپنی نہیں، اس کا جڑا ہونا ایک ایسی روح سے تھا جو انسان بننے کی جنگ جیت چکی تھی، اور یہ جنگ کسی خواب کی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت سچی، بہت خاموش اور بہت پرانی سچائی کی تھی۔ محل کی وہ رات خاموشی سے گزر گئی، لیکن اندرونی طور پر ابیرہ کے اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ سچ سن لینے کے بعد، ایک ایسی حقیقت جان لینے کے بعد جس کا تصور بھی محال تھا، وہ ساری رات جاگتی رہی۔ کمرے میں موجود وہ شخص جو اب اس کا شوہر تھا، خاموشی سے صوفے پر لیٹا رہا، اور ابیرہ دل کی گہرائیوں سے ہر یاد، ہر لمحے کو نئے زاویے سے دیکھتی رہی۔ اسے خوف تھا، ہاں ابھی بھی تھا۔ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک حرکت، کوئی ایک خواب اسے پھر کسی سائے میں لے جا سکتا تھا۔ مگر اب اس خوف کے پیچھے وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اب وہ صرف انجانا خوف نہیں رہا تھا، وہ ایک انسان کی تکلیف سے جڑا خوف تھا جو اس نے سہا تھا، جسے وہ جیتا تھا۔ اگلی صبح وہ دیر سے بیدار ہوئی۔ دھوپ کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا وہ شخص ابھی بھی صوفے پر تھا، آنکھیں بند، چہرہ پرسکون، جیسے کئی برسوں بعد اسے بھی سکون کی نیند نصیب ہوئی ہو۔ ابیرہ نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی، اور دعا مانگتے ہوئے اس نے پہلی بار اسے شوہر کے طور پر دل سے قبول کیا۔ کوئی فیصلہ نہیں لیا، کوئی وعدہ نہیں کیا، بس دل کے ایک کونے میں اس کے لیے ایک نرم سا گوشہ رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ محل جو پہلے سنسان لگتا تھا، اب آہستہ آہستہ ایک پناہ گاہ میں بدلنے لگا۔ دونوں ساتھ کھاتے، چائے پیتے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے، کبھی بس ساتھ بیٹھے رہتے۔ وہ اب بھی گمسم رہتا تھا، مگر جب بولتا تو اس کی باتوں میں گہرائی، خلوص اور عزت ہوتی۔ ابیرہ نے محسوس کیا کہ وہ کبھی اسے مجبور نہیں کرتا، نہ کسی جذبے کا تقاضا کرتا، نہ کسی تعلق کا بوجھ ڈالتا، بس اس کے قریب رہتا، اس کی خاموشیوں کو سنتا، اس کے سوالوں کا سچائی سے جواب دیتا۔ ایک دن شام کو ابیرہ باغ میں بیٹھی تھی، نیلے آسمان کے نیچے، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، اور وہ شخص ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک ابیرہ نے کہا، تمہارے اندر جو سچ ہے وہ کسی انسان سے زیادہ صاف ہے، اور شاید اس سچائی نے میرے سارے خوف کو بے معنی کر دیا ہے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ابیرہ نے پہلی بار اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ تم انسان بننے کے لیے سب کچھ چھوڑ آئے، میں کم از کم اتنا تو کر سکتی ہوں کہ اپنے دل کی دیواریں گرا دوں۔ اس کے چہرے پر جو خاموشی برسوں سے جمی ہوئی تھی وہ جیسے پگھل گئی۔ وہ دھیرے سے اٹھا، اس کے قریب آیا اور ایک فاصلہ رکھتے ہوئے بس اتنا کہا، شکریہ۔ یہ شکریہ اس لمحے صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ اس کی پوری زندگی کی تھکن کا خلاصہ تھا، اس کی دعاؤں کی قبولیت اور اس کے سفر کی منزل۔ اگلے دن وہ واپس شہر آئے۔ خاندان میں سب کو یہی بتایا گیا کہ ابیرہ کچھ دنوں کے لیے ریسٹ پر تھی، اور دونوں نے وقت ساتھ گزارا۔ کسی کو کچھ شک نہ ہوا، نہ کوئی سوال اٹھا۔ سب خوش تھے کہ ابیرہ خوش نظر آ رہی ہے، اور وہ واقعی خوش تھی۔ ایک نئی طرح کی خوشی جو دل کے سکون سے جڑی ہوتی ہے، نہ کہ کسی ظاہری رونق سے۔ دن، ہفتے، مہینے گزر گئے۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ اب کوئی دراڑ باقی نہ رہی۔ ابیرہ نے اس کے ماضی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پر فخر بھی کیا کہ اس نے اپنی سچائی چھپائی نہیں، اپنی کمزوریوں کے باوجود اس نے رشتہ نبھانے کا حوصلہ دکھایا۔ ایک دن رات کو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے، چاندنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ابیرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ اندھیرا ہوتا ہے، تمہارے حصے کا اندھیرا بس تھوڑا زیادہ پیچیدہ تھا، لیکن تم نے اس سے نکلنے کا انتخاب کیا، اور یہی بات تمہیں میرے لیے سب سے خاص بناتی ہے۔ اس نے ابیرہ کے ہاتھ پر لب رکھے اور کہا، تم نے مجھے وہ دیا جو میں نے کبھی کسی سے نہیں مانگا تھا، قبولیت۔ کہانی وہیں مکمل ہو گئی جہاں دونوں ایک دوسرے کے وجود کو مکمل طور پر اپنا چکے تھے۔ ایک شخص جو آدھا جن تھا اور ایک لڑکی جس کے دل میں تجسس تھا۔ دونوں کے درمیان وہی رشتہ پروان چڑھا جو سچائی، معافی اور محبت پر قائم ہو۔ انجام یہ نہیں تھا کہ سب کچھ آسان ہو گیا، بلکہ یہ تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے سچ کو قبول کر کے زندگی کو آسان بنا دیا۔ اور شاید یہی محبت کا اصل مفہوم تھا، کسی کے سچ کے ساتھ جینا، اس کے ماضی کو گلے لگانا اور اس کے حال کا سہارا بن جانا۔ سیاہ حویلی اب بھی ویسی ہی کھڑی تھی، ویران، سنسان، لیکن اب وہ ابیرہ کے دل میں ایک خوف کی علامت نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی پہچان بن چکی تھی۔ اور وہ نیلی آنکھیں اب وہ خوف کی نہیں، محبت کی گواہی دیتی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا،
اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔